واقعاً جس گھرانے کی تربیت ایسی ہو وہاں پر بچوں کو یہی کہنا چاہیے جب یہ سوال کیا جائے کہ کیف الموت عندک، اے بیٹا قاسم بتاؤ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے، تو اسے جواب میں یہی کہنا چاہیے یا ام احلی من العسل، اے چچا جان موت وہ تو شہد سے زیادہ شیریں۔ ہم کیسے بھول سکتے ہیں حسن کے گل بدن قاسم کو کہ اس کی تمنا یہ ہے کہ کل کے شہید ہونے والوں میں میرا نام بھی شامل ہو جائے۔ عاشور کی رات حسین اپنے ساتھیوں سے تجدید عہد وفا کرا چکے، چراغ بجھ چکا، باتیں ہو چکی اور تمام ساتھی اپنے اپنے خیموں میں عبادت میں مصروف اور مشغول ہیں۔ حسین ابن علی اپنے خیمے میں مصروف عبادت ہے اور اچانک محسوس کیا کہ دائیں ہاتھ پر کوئی آ کر بیٹھ گیا۔ جب دیکھا تو نظر آیا یہ تو میرا قاسم ہے، میرے بھائی حسن کی نشانی قاسم۔ حسین کہتے ہیں بیٹا قاسم اس وقت یہاں پر آنے کا کیا سبب ہوا؟ بڑوں کی عبادت کا وقت ہے، بچوں کے آرام کا وقت ہے، تمہیں تو تمہاری ماں کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ جناب قاسم کہتے ہیں کہ چچا جان بس ایک سوال ہے جو مجھے مسترب کر رہا ہے۔ کون سا سوال؟ چچا جان سوال صرف اتنا ہے کہ مجھے یہ بتائیے، میرا سن بہت کم ہے، میں کم سن ہوں، کل کے شہید ہونے والوں میں میرا نام شامل ہے یا نہیں؟ مجھے اتنا اطمینان دلا دیجیے۔ حسین ابن علی کہتے ہیں بیٹا پہلے یہ بتاؤ کیف الموت عندک، تم موت کو کیسا پاتے ہو؟ اور اس بچے نے جواب دیا یا ام احلی من العسل، موت وہ تو شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ حسین کہتے ہیں بیٹا آہستہ بولو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری ماں سن لے، تم اپنی ماں کا واحد سہارا ہو۔ اور اب قاسم کہتے ہیں چچا جان یہ سوال دے کر مجھے میری ماں نے آپ کے پاس بھیجا۔ میں بیٹھا ہوا تھا، میری ماں مجھے نصیحت کر رہی تھی ام فروہ، اور وہ کہہ رہی تھی قاسم میں سیدانی نہیں ہوں، میں سیدانی نہیں ہوں، میں نے تجھے دودھ پلایا ہے۔ اے بیٹا قاسم اگر کل تو نے میدان میں کمزوری کا مظاہرہ کیا نا تو یاد رکھنا دنیا یہ کہے گی حسن کا بیٹا کمزوری کا مظاہرہ نہ کرتا، یہ فروہ کے دودھ کی خرابی ہے۔ اے بیٹا قاسم مجھے کل شرمندہ مت کرنا، مجھے ثانیہ زہرا کے سامنے، بیویوں کے سامنے شرمندہ مت ہونے دینا۔ اور جناب قاسم کوئی جملہ کہتے ہیں کہ ارے اماں کل مجھے موقع تو ملے، پھر اس کے بعد آپ دیکھیے گا میں میدان میں کیسا جہاد کرتا ہوں۔ کہا جا بیٹا جا کر چچا جان سے پوچھ کر آ، اور اسی لیے اے چچا جان میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ مجھے تو اتنا بتا دیجئے کل کے شہیدوں میں میرا نام شامل ہے یا نہیں۔ اور اب حسین ابن علی نے اس اسرار کو سنا تو کہتے ہیں کہ اے بیٹا تم اپنے بارے میں پوچھتے ہو، کل کے شہید ہونے والوں میں تمہارا ننھا بھائی علی اصغر بھی شامل ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، تمہارا ننھا بھائی علی اصغر بھی شامل ہے۔ قاسم نے جب یہ جملہ سنا تو جلال کے عالم میں کہنے لگے چچا جان اصغر تو اتنا چھوٹا ہے کہ خود سے میدان میں جا بھی نہیں سکتا، تو کیا یہ فوج بے حیا ہمارے خیموں تک آئے گی؟ حسین نے اس وقت تو دلاسا دیا کہ نہیں میرے لال قاسم، اصغر کو تو میں اپنی گود میں لے کر جاؤں گا، مگر میں ہاتھ جوڑ کر کہوں کہ قاسم اتنا تصور کرنا آپ کو جلال میں لے آیا، آپ برداشت نہ کر سکے کہ یہ فوج بے حیا خیموں تک آئے گی؟ ذرا شام غریبہ میں آ کر دیکھیے، فوجیں خیموں میں داخل ہو چکی، خیموں کو آگ لگائی جا چکی، اے قاسم چادریں چھینی جا چکی، بیویاں لٹ چکی، سکینہ کے گوہر چھینے جا چکے۔ اجرکم اللہ۔ جناب قاسم نے جب یہ جملہ سنا کہ کل کے شہیدوں میں میرا نام شامل ہے مطمئن ہو گئے۔ مگر عزیزان یہ تو علم امامت ہے نا کہ جس کی بنیاد پر حسین نے اطلاع دے دی، مگر آگے آپ خود سوچئے کہ یتیم بچہ ہے، والی کون ہوتا ہے؟ ولی کون ہوتا ہے؟ یا باپ یا دادا؟ نہ حسن موجود ہے نہ علی مرتضیٰ موجود ہے۔ ہاں امام وارث ہوتا ہے، امام ولی ہوتا ہے، مگر حسین نے جب سب سے یہ حق ولایت اٹھا لیا تو اس بنیاد پر اپنے بھتیجے کو کیسے میدان میں بھیجے؟
لہذا حسین مناسب وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب غیب کے وہ راز منکشف ہوں اور قاسم کے میدان میں جانے کا مرحلہ آئے۔ اگلا دن آ گیا، عاشور کا دن، اور اب ہر تھوڑی دیر کے بعد جب قاسم آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چچا جان مجھے بھی میدان میں جانے کی اجازت ہے، حسین منع کرتے ہیں، اے قاسم تمہیں کیسے اجازت دوں؟ قاسم بھی اس کشمکش میں کہ رات کو تو چچا جان نے مجھے یہ کہا تھا کہ شہید ہونے والوں میں میرا نام شامل ہے، اور اب اجازت کیوں نہیں مل رہی؟ اور ایسے میں اقربا کی باری آ گئی۔ ایک قول کے مطابق علی اکبر شہید ہو چکے، اولاد عقیل شہید ہو چکی، زینب کے دونوں لال اور محمد شہید ہو چکے، اور جب قاسم خیمے میں آئے تو ام فروہ نے منہ پھیر دیا۔ قاسم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے اماں مجھ سے کیوں ناراض ہے؟ ام فروہ کہتی ہیں اے قاسم تو نے مجھے زینب کے سامنے شرمندہ کر دیا، شہزادی کے لال اور محمد کی لاشیں آ گئے اور تو اب تک زندہ۔ جناب قاسم روتے ہوئے کہتے ہیں اے اماں میں کیا کروں، چچا جان مجھے اجازت نہیں دے رہے۔ اور ایسے میں قاسم کو یاد آیا کہ ماں ہی نے تو بتایا تھا کہ میرے بابا نے میرے بازو پر تعویذ باندھا ہے، اور یہ وصیت کی تھی کہ اے قاسم جب کبھی کوئی سخت وقت آئے تو اس تعویذ کو کھول کر پڑھ لینا، تیری اس مشکل کا حل اس تحریر میں ہوگا۔ اس سے زیادہ کون سا مشکل وقت ہوگا کہ میں مقتل میں مرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں اور میرے چچا مجھے اجازت نہیں دے رہے۔ قاسم گئے خیموں کے پیچھے، زمین پر بیٹھے، تعویذ کو کھولا، پڑھا تو جملہ لکھا ہوا تھا حسن مجتبیٰ کا، اے میرے لال قاسم یہ تحریر تم اس وقت پڑھو گے جب میرا بھائی حسین دشمنوں میں گھر چکا ہو۔ اے میرے لال قاسم اگر میں ہوتا تو میں اپنے بھائی سے دفاع کرتا، تم میرے نمائندے بن کر اپنے چچا پر اپنی جان قربان کر دیتے۔ قاسم نے یہ تحریر پڑھی، خوشی سے نہال ہو گئے، ارے اب تو بابا کی تحریر بھی مل گئی، میرے ولی کا حکم بھی آ گیا۔ فوراً آئے اماں کے پاس، اے اماں فروہ ذرا یہ پڑھیے گا۔ جناب فروہ نے تحریر دیکھی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ تحریر لی، جناب زینب کے پاس گئی اور کہنے لگی اے شہزادی اب تو آپ قاسم کی سفارش کریں گی نا، اب تو آپ کے بھائی کی تحریر موجود ہے۔ جناب زینب نے تحریر پڑھی، زینب رونے لگی، قاسم کا ہاتھ تھاما، حسین کے پاس آئیں اور کہتی ہے اے بھیا حسین میرے قاسم کو مقتل میں بھیج۔ حسین کہتے ہیں زینب تم یہ باتیں کہہ رہی ہو؟ زینب کہتی ہیں ہاں بھیا حسین اب ہم نہیں روک سکتے۔ کہا کیا وجہ؟ کہا ذرا یہ تحریر تو دیکھنا۔ قاسم سامنے کھڑے ہیں، حسن کی تحریر ہاتھوں میں ہے، حسین نے بھائی کی تحریر پڑھی اور اب ایک جملہ کہا اے قاسم تم تو میرے امام کا حکم لے آئے، اجرکم علی اللہ۔ اے قاسم اب میں تمہیں نہیں روک سکتا، تم نے تو میرے امام کا حکم مجھے سنا دیا، اب میں کیسے روک سکتا ہوں؟ جاؤ بیٹا قاسم میں نے اجازت دی۔ مگر اب جب قاسم میدان میں جانے والے تھے تو پیچھے سے فروہ کی آواز آئی، اے آقا حسین ذرا کچھ دیر کے لیے بچے کو خیمے میں بھیجیے گا۔ کہا کوئی خاص بات؟ ہاں کچھ تبرکات ہیں، کچھ تبرکات ہیں۔ قاسم خیمے میں داخل ہوئے، جناب ام فروہ نے کہا اے شہزادی زینب یہ حسن کا امامہ آج کے دن کے لیے میں نے سنبھال کر رکھا تھا، ذرا اپنے ہاتھ سے حسن کا امامہ قاسم کے سر پر رکھ دیجئے۔ زینب نے آنسوؤں کے ساتھ امامہ اٹھایا، بڑے بھائی کا امامہ قاسم کے سر پر رکھا، قاسم کو تیار کیا، آمادہ کیا، اور اب قاسم باہر نکلے۔ قاسم گھوڑے پر خود سے نہیں بیٹھ سکتے تھے، نہ ہی کوئی ایسی زرہ تھی جو قاسم کے جسم پر میسر آ سکتی۔ قاسم عام لباس میں میدان میں گئے، عباس نے گود میں اٹھا کر گھوڑے پر بٹھایا۔ قاسم میدان میں گئے، اپنی جھاں بازی کا مظاہرہ کیا، بہادری کا ثبوت دیا، عرضہ کے شامی کو قتل کیا، اس کے بیٹوں کو قتل کیا۔ مگر عزیزوں آپ خود فیصلہ کریں، ارے حسن کا یہ کل بدن بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی ہے۔ ایک وقت آیا کہ قاسم گھوڑے سے زمین پر گرے۔ عزیزوں جب کبھی کوئی گھوڑے پر گرتا تھا کوئی کہتا تھا آقا مدد کو آئیے، کوئی کہتا تھا مولا مدد کو آئیے، کوئی کہتا تھا اے میرے امام مدد
جناب قاسم نے اپنی ماں کو یاد کیا اور گر گئے، اور جب گر گئے تو اب فوج اشکیہ آگے بڑھی، تلوار نکالی، خنجر نکالے کہ بچے کا سر تن سے جدا کیا جائے۔ حسین اور عباس دور سے دیکھ رہے تھے، عباس نے حسین کو دیکھا، حسین نے عباس کو دیکھا۔ مقتل کے الفاظ ہیں کہ حسین اور عباس نے حملہ کر دیا تاکہ ان دشمنوں کو دھکیلا جائے، اور جب دشمنوں کو دھکیل رہے تھے تو دائیں طرف کی فوجیں بائیں طرف، بائیں طرف کی فوجیں دائیں طرف، اور اس دوران قاسم پر کیا بیت رہی تھی؟ قاسم کہہ رہے تھے ارے چچا جان میں کچلا جاتا ہوں، اے چچا جان میں کچلا جاتا ہوں۔ اور جب حسین قریب آئے تو قاسم کی عجیب کیفیت دیکھی۔ مولانا مصطفیٰ جوہر صاحب کا جملہ ہے کہ حسین کے ساتھیوں نے حسین کا ہر مصیبت میں ساتھ دیا، پیاس برداشت کی، تلواروں کی ضرب برداشت کی، نیزوں کی چبھن برداشت کی، تیروں کی بوچھاڑ کا سامنا کیا، مگر ایک مصیبت ایسی ہے کہ جس میں حسین کا کسی نے ساتھ نہیں دیا، صرف قاسم نے ساتھ دیا۔ وہ مصیبت کون سی ہے؟ وہ جسم کا پامال ہونا۔ پامالی جسم میں کسی نے حسین کا ساتھ نہیں دیا، فقط حسین کا لاشا پامال ہوا اور قاسم کا لاشا پامال ہوا، مگر ایک فرق کے ساتھ، حسین شہید ہو گئے پھر لاشا پامال ہوا، قاسم زندہ تھے۔ جب دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف اور بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف آ رہے تھے، قاسم کی دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف چلی گئی، بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف چلی گئی۔ حسین قریب آئے، قاسم کے سرہانے پہنچے اور ایک جملہ کہا، اے بیٹا قاسم تیرے چچا پر بہت شاخ ہے کہ تو مدد کو پکارے اور چچا مدد کے لیے نہ آ سکے، مگر اب قاسم کے لاشے کو اٹھائیں تو کیسے اٹھائیں؟ قاسم کا لاشا کٹا پھٹا ہے، جسم ٹوٹ چکا ہے، آدھا بکھر چکے ہیں۔ حسین نے ایک کام کیا، ابا کو زمین کربلا پر بچھایا، قاسم کے جسم کے ٹکڑوں کو جمع کیا، گٹھڑی کو پیٹھ پر ڈالا اور خیموں تک لے کر آئے۔ زینب منتظر ہے، کہتی ہے بھیا لاشا کہاں ہے؟ نوشا کا لاشا کہاں ہے؟ حسن کے گلبدن کا لاشا کہاں ہے؟ قاسم کا لاشا کہاں ہے؟ بیویاں ماتم کو بیتاب ہیں۔ حسین کہتے ہیں زینب آہستہ بولو، آہستہ بولو، فروا نہ سن لے، لاشا ایسا نہیں ہے کہ ماں دیکھ کر برداشت کر سکے۔ فروا تو پیچھے ہی کھڑی تھی، آگے آئی اور کہنے لگی آقا یہ کیا کہہ دیا آپ نے؟ ذرا دکھائیے میرا لال کس حال میں ہے، میں اپنے قاسم کا لاشا دیکھنا چاہتی ہوں۔ گٹھڑی کھولی، قاسم کا لاشا دیکھا اور پھر کہا اے زینب، اے ام کلثوم، اے رقیہ، اے ربا، اے لیلا، اے کبرا، یہاں آ کر مجھے مبارکباد دو، میری قربانی سب سے زیادہ پروردگار نے قبول کی ہے۔ حسین لاشا قاسم کو لے کر اٹھے، گنج شہیدہ میں آئے، اکبر کا لاشا رکھا ہوا ہے، درمیان میں بیٹھے، قاسم کا لاشا الٹے ہاتھ پر رکھا، دائیں طرف اکبر کا لاشا، بائیں طرف قاسم کا لاشا، خود درمیان میں بیٹھے، اور آخری جملہ حسین نے ایک ہاتھ اکبر کے سینے پر رکھا، ایک ہاتھ قاسم کے سینے پر رکھا، آسمان کی طرف دیکھا اور فریاد